اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن وعلیکم سمجھیے السلام۔ آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر اے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فلق لیں گے۔ گرامر میں ہم آج فعل مضارع شروع کریں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو سورہ فلق کی سب سے پہلے ہم تلاوت لیتے ہیں، تو آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کلیکٹیولی معوذتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معوذتین کا مطلب ہے وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے۔ تو اعوذ ہم نے پڑھا تھا، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہیں سے ہی ہے معوذتین۔ تو جو دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معوذتین۔ اچھا جی، تو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں ان صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ پڑھتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنے ہاتھوں میں معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، اور جہاں جہاں تک ہاتھ جا سکتے ہیں ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، یہ بھی ہم اس پہ بھی عمل کر کے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں ان صورتوں کو۔ اچھا، اس میں کیا ہے، سورت میں اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور خاص طور پر اندھیرا، جادو اور حسد۔ اب یہ جو تین چیزیں ہیں، اندھیرا، جادو اور حسد، ان میں کیا چیز کامن ہے؟ ان میں یہ چیز کامن ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، مطلب ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ ایسے شرور ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مطلب ہمیں نظر نہیں آتے اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی موذی جانور بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ شرور ہو سکتے ہیں۔ جادو جو ہے وہ بھی، جو عام طور پہ جادو کرنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے جادو نہیں کرتا بلکہ چھپ کے جادو کرتا ہے۔ اور اسی طرح حسد کرنے والا بھی جب حسد کرتا ہے تو وہ بتا کے یا سامنے سے حسد نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی میرے سے حسد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ جو شرور ہیں، یہ چونکہ ہمارے انجانے میں ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو جس چیز کا انسان کو پتہ ہو، علم ہو، اس سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن جس چیز کا انسان کو پتہ نہ ہو تو اس سے بچنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اس صورت کے ذریعے یہ سکھایا کہ ایسی چیزوں سے جن سے بچنا ہمارے لیے ویسے تو پاسبل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو اس کی سورہ فلق کی جو آیت ہے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، قل هو اللہ احد میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ اور اعوذ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے پڑھا تھا، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ بی ربی، یہ دو ٹکڑے ہیں، بی کا مطلب ہے کی، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا یا رب، اردو میں بھی ہم رب استعمال کرتے ہیں لفظ۔ تو یہاں پہ صرف ایک نیا لفظ ہے، فلک۔ فلک کا کیا مطلب ہے؟ فلک کا مطلب ہے صبح۔ تو بے رب الفلک کا مطلب ہے صبح کے رب کی۔ رب الفلک
جیسے ہم نے پڑھا تھا رب العالمین، تو ہم نے کہا تھا کہ دونوں جہانوں کا رب، تو رب الفلق کا مطلب ہے صبح کا رب، ٹھیک ہے، تو بالکل سیم کنسٹرکشن ہے۔ تو اس طرح یہ جو پہلی آیت ہے اس کا مطلب ہو گیا کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اچھا، اب مطالعے کے بعد ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا رب جو ہے نا، یہ کوئی مطلب اس میں کیا ایسا امپورٹنٹ میسج ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا؟ تو اگر ہم تصور کریں تو صبح جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک عام سی بات ہے، کیونکہ روز صبح ہوتی ہے، ہم رات کو سو جاتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں یا فجر کی نماز پڑھ چکتے ہیں تو دیکھتے ہیں باہر روشنی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے لیے چونکہ یہ ایک روٹین میٹر ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے کہ یہ صبح کس طرح ہوئی۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم اگر امیجن کریں تو کیا ہوگا؟ ہم سوچیں گے کہ ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے، ٹھیک ہے، سورج اور زمین جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلے پہ ہیں۔ اگر وہ فاصلہ اس سے کم ہوگا تو گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو جائے گی، فاصلہ زیادہ ہوگا تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد سورج کی روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ سورج کی روشنی میں بہت زیادہ حدت ہے، لیکن ویکیوم یا درمیان میں جو خلا کی وجہ سے جب تک وہ زمین پر پہنچتی ہے تو اس کی حدت اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے جو کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ زمین اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ زمین کے گھومنے کی سپیڈ کافی زیادہ ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ زمین کتنی سپیڈ سے گھوم رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین جو ہے نا وہ سفر طے کر رہی ہے، تو لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہم اسی زمین کے اوپر ہیں اور اتنی ہی سپیڈ میں ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ موو کر رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کی ساری چیزیں بھی موو کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب زمین اپنے محور کے گرد گھومتے گھومتے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، پاکستان ہے جس جگہ پہ، وہ جگہ جب سورج سے دور چلی جاتی ہے تو یعنی کہ اس زمین کے جس طرف سورج ہے اس سے جب دور چلی جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے، اور گھومتے گھومتے جب وہ واپس سورج والی سائڈ پہ آتی ہے تو دوبارہ روشنی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو انتظام ہے وہ اپنے پرفیکٹ سسٹم کے ساتھ کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ رات کے بعد صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم الشان ایک سسٹم ہے جس کے تحت صبح آتی ہے، اور ہم اس رب کی، اس پالنے والے کی پناہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اچھا، دوسری آیت ہے من شر ما خلق، ترجمہ اس کا ہے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ من، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کا مطلب ہے سے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا من الشیطان، شیطان سے، تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں من شر، یعنی شر سے۔ اچھا، شر کیا ہوتا ہے جی؟ شر ہوتا ہے تکلیف اور برائی، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ بھی شر ہے۔ مثال کے طور پہ سانپ ہے، بچھو ہے، اور کوئی اس طرح کے جانور ہیں جو کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، انسان بھی تکلیف پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ شر ہے۔ اور دوسرا ہے برائی، یعنی کہ کسی چیز کی برائی یا کسی کا برا کام، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن چور ہو گیا، کوئی ڈاکو ہو گیا، کوئی قاتل ہو گیا، کوئی راہزن ہو گیا، تو یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے بھی ان ساروں کی جو برائی ہے یا ان ساروں کا جو شر ہے، ان ساروں کے اندر جو برائی ہے، جو اس کو بھی شر کہیں گے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں شرارت، شریر،
شر پسند، شر انگیز، ہم تو اس طرح ہم یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ماں کا یہاں پہ معنی ہے جو، ماں کے اور بھی معنی ہیں، جن میں سے ایک ہم نے پہلے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ ماں جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا معنی ہے جو۔ اچھا، ماں اور من یہ بڑے انٹرسٹنگ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ایک سے زیادہ معنی، اور ماں کا ایک تو معنی ہم نے پڑھا تھا نہیں۔ یہ جو نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب یہ کسی فعل ماضی کے ساتھ، خاص طور پہ جب ماں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا حل داربا، کیا اس نے مارا، تو ہم نے پڑھا تھا ما داربا، اس نے نہیں مارا۔ تو وہاں پہ ہم نے اس کو اس سے تعارف اس کا ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ دوسرا جو باقی جو دو معنی ہے نا یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک معنی لکھا ہوا ہے کیا، اور ایک معنی لکھا ہوا ہے جو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے انگلش کا ورڈ ہوتا ہے وٹ۔ تو وٹ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو وٹ جب انگلش کے کسی بھی سینٹینس کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور جب یہ کسی سینٹینس کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ماں بھی جب کسی سینٹینس کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا، اور جب یہ سینٹینس کے درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو۔ اب مثال کے طور پہ پہلے وٹ کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہے وٹ از یور نیم، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور دس از وٹ یو ور آسکنگ فار، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب سینٹینس کے درمیان میں ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے۔ تو یہ اس طرح وٹ کے جو معنی ہے نا وہ تو بالکل اسی طرح ماں جو ہے نا، جب جملے کے شروع میں آئے گا تو ہم نے پڑھا تھا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور جب درمیان میں آئے تو ہم نے پڑھا کہ ماں کا مطلب ہوگا جو، اور اس کی مثال ہم یاد رکھ سکتے ہیں من شر ما خلق، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین، اور من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اچھا، اب جو من ہے یہ ہم نے پڑھا پہلے بھی، تو من کے بھی دو معنی، ایک معنی ہے کون اور ایک معنی ہے جو، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل انگلش کا ورڈ ہے ہو، اس کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں ہو آر یو، تو ہم کہتے ہیں تم کون ہو، اس کا مطلب ہے تم کون ہو۔ تو جب جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون، اور جب جملے کے درمیان میں آئے گا آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو آپ کو کل ملا تھا۔ تو جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو، اور جب جملے کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون۔ اسی طرح من جب جملے کے شروع میں آئے گا، مثال ہے اس کی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمد کی اس کی، تو جو یا جس نے۔ تو جب درمیان میں آئے گا تو ڈفرینٹ معنی ہے، اور جب شروع میں آئے گا تو ڈفرینٹ معنی ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہے، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ من از سیم ایز ہو، اور ما از سیم ایز وٹ۔ تو من شر ما خلق، شر سے جو پیدا کیا۔ خالہ کا یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، خالہ کا مطلب کیا ہے، خالہ کا اس نے پیدا کیا، ہم نے پڑھا تھا خالہ کا، خالہ کو، اس نے پیدا کیا، ان سب نے پیدا کیا۔ تو خالہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو پہلی آیت میں یہ جو اس نے پیدا کیا ہے نا، یہ جو اس جس کی بات ہو رہی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ فعل جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں 5 چیزیں موجود ہوں گی۔ تو فعل میں کام ہے، زمانہ ہے، تو یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے، پیدا کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے، ماضی کا زمانہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں فاعل ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس میں کام کرنے والا واحد ہے یا جمع ہے یہ پتہ چلتا ہے، اور مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز ہے کام کرنے والا کون ہے، تو کام کرنے والا کون ہے، یعنی کہ اس نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ جس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں۔ تو شروع میں جو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں،
اور کس چیز سے پناہ میں آ رہے ہیں؟ جو جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے. پھر اس کے علاوہ جو جانور ہیں، جتنے جانور ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، چاہے وہ موذی جانور ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور زہریلے جانور ہیں، یا جو شیر ہو گیا، اس طرح کے جو جانور ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں، جو انسان کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور انسان سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں جیسے انسانوں کے مویشی یا ان سب کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئی. اور اس مخلوق میں نے جو بھی شر پھیلایا، جو بھی شر وہ پھیلا سکتی ہے، یا جو بھی شر وہ پھیلاتی ہے، اس شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم اسی رب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا. تو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان ساری چیزوں کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو نہ صرف جاندار چیزوں سے کے شر سے بلکہ بے جان چیزوں کے شر سے بھی. مثال کے طور پہ زلزلہ ہے، یا قدرتی آفات ہیں، سیلاب ابھی آیا، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ان تمام چیزوں کے شر سے ہم اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اوورآل ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں. تو کہتے ہیں ہم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اگلی آیت ہے وہ من شر غاسق اذا وقب. وا کا مطلب ہے اور، من کا مطلب ہے سے، شرری شر سے. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، من شرری اور شر سے. نیا لفظ ہے غاسقن. غاسق کا مطلب ہے اندھیرا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ. تو فلک کا مطلب ہے صبح اور غاسق کا مطلب ہے اندھیرا. تو یہ دو لفظ ہم نے آج نئے دیکھے. اذا کا مطلب ہے جب. اذا کا از اور اذا یہ قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوئے، تو ان کا مطلب ہے جب. اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عربی میں کبھی کبھی کچھ الفاظ جو ہے نا، کچھ حروف ہیں، یہ حرف ہے، تو کچھ حروف جو ہیں وہ آگے جو بھی ہوتا ہے نا، اگلا جو فعل ہوتا ہے اس فعل کا معنی چینج کر دیتے. مثال کے طور پہ واقعہ کا اصل جو معنی تھا وہ ہے چھا گیا. واقعہ ایسے ہی ہے، ماضی ہے بیسیکلی، جیسے ہے فعلا. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، تو واقعہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا. اچھا، اب واقعہ جو ہے وہ ماضی تھا، لیکن جب اذا اس کے ساتھ آیا تو اس کا معنی مضارع والا ہو گیا. مضارع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ہوتا ہے حال یعنی کہ ابھی کام ہو رہا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. تو اذا جب آئے گا، اذا کے بعد اگر ماضی کا کوئی فعل آئے تو وہ اس کا معنی جو ہے وہ مستقبل میں لے جاتا. تو اذا وقبہ جب چھا جائے، جیسے ہم ابھی آگے پڑھیں گے، سورہ نصر پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ دوبارہ آئے گا. جا کا مطلب ہے وہ آیا، اور اذا جا کا مطلب ہے جب آ جائے. تو اس طرح اذا ایک انٹرسٹنگ ہم نے ایک چیز پڑھی کہ اذا کے بعد جب بھی ماضی بھی ہو اگر، تو اس ماضی کا مفہوم جو ہے وہ مستقبل میں لے جاتا. تو ماضی ماضی ہی رہتا ہے، فعل ماضی تو ماضی رہے گا، لیکن اس کا معنی مضارع والا ہو جائے. تو اسباق اگر ہم دیکھیں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو اندھیرا جو ہے وہ کیا شرور ہو سکتے ہیں اندھیرے کے اندر؟ تو سب سے پہلا جو شر ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فارغ ہو جاتا. انسان کے اپنے دماغ کے اندر ہی کچھ شریر جو کچھ برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جب پورے دن سے تھکا ہارا جب انسان واپس آ جاتا ہے تو آج کل موبائل اٹھاتا ہے اور اس میں
سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں پھر غیبتیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی انسان کی فراغت ہو جانا بھی، خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اندھیرے کا شہر ہے. اس کے علاوہ اکثر برائیاں جو ہیں وہ رات کو ہوتی ہیں. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور، جیسے عام طور پہ جو ٹی وی پروگرام جو کہ بین ہونے چاہیے، وہ کس وقت ہوتے ہیں؟ وہ رات کو ہی چلتے ہیں. سینما ہو گیا، کلبز ہو گئے، زیادہ تر یہ جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں یہ رات کو ہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ عام طور پہ جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ رات میں حملہ کرے. کیونکہ رات میں حملہ کر کے اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنا آسان ہوتا. تو اس لیے جو اندھیرا ہے اس کے اندر بہت سارے شرور چھپے ہوئے. پھر کچھ انسان اپنے اندر سے باہر نکلے، ارد گرد دیکھے، چوری چکاری بھی زیادہ تر رات کو ہوتی ہے، ڈکیتیاں بھی زیادہ تر رات کو ہوتی ہیں. جب انسان اپنا گارڈ ڈاؤن کر دیتا ہے اس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ موذی جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پہ رات کے ٹائم پہ باہر نکلتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام شرور جو ہیں یہ رات سے متعلقہ ہیں، اندھیرے سے متعلقہ ہیں. تو اس لیے ہم ان تمام شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہمیں سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ پڑھو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اچھا، اگلی آیت ہے جی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، نفاسات. نفاسات کیا ہے؟ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جمع ہے اور مؤنث ہے. تو اگر ہم اس کو، مطلب یہ کھڑی زبر کا مطلب ہوتا ہے الف. تو اگر ہم اس کو الف کے ساتھ لکھیں، یہ دونوں کھڑی زبر ہیں، ان کو الف کے ساتھ لکھیں تو یہ اس طرح بنتا ہے نفاسات. تو نفاسات اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. اب نفاسات کیا ہے؟ یہ دیکھیں آخر میں آپ کو الف تے نظر آ رہی ہے. الف تے کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے اور مؤنث کی جمع ہے. تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ نفاسہ. نفاسہ کیا، کس کو کہتے ہیں؟ پھونک مارنے والی جادوگرنی، یا جادوگر کا جو نفس ہوتا ہے نا، نفس یعنی کہ جادوگر کی جو پھونک ہے اس کو بھی نفاسہ کہتے ہیں. تو جادوگر کی پھونک جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کو نفاسہ کہتے ہیں، اور نفاسات جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو نفاسات کا کیا مطلب ہوا؟ پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے، یا جادوگر کی پھونکیں جو ہیں ان کو نفاسات کہیں گے. اور فی العقد، فی کا مطلب ہے میں، ہم نے پڑھا تھا فی سبیل اللہ، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ فی کا مطلب ہے میں. اور عقد کا کیا مطلب ہے؟ عقد کہتے ہیں گرہ کو. ہم عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ نکاح کا عقد ہے یا نکاح کے عقد میں بندھ گئے. تو یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. تو عام طور پہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی گرہیں باندھتے ہیں اور اس کے اوپر پھونکے مارتے ہیں. تو اس سے مراد، یعنی کہ اس ساری چیز سے نفاسات فی العقد کا مطلب ہے کہ گروں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے یا پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. تو ہمارے ہاں جو ہم بر صغیر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جادو کا. اور جادو جو ہے یہ حقیقت ہے. جادو بہت سخت آزمائش ہے. اتنی سخت آزمائش ہے کہ یہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا. تو اب وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی بہت اچھے خاصے لوگ جو ہے نا، ان کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے. مختلف ان کو رستے دکھائے جاتے ہیں. آپ کو پیر، فلانے پیر کے پاس چلے جائیں، فلانی جگہ پہ چلے جائیں، فلانا جادوگر ہے، فلانا عامل بابا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ جادو کا علاج کرتا ہے، جادو ٹونے کا علاج کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جادو حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا. تو جادو جو ہے اس کے علاج کے لیے انسان جو ہے نا وہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہم نے اپنے ارد گرد کوئی سٹوریز سنی بھی ہیں، خبریں بھی دیکھی ہیں، یا آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی کہ جادو ٹونے کے علاج کے لیے چھوٹے بچوں کا قتل، یا مختلف حرام قسم کے جو جانور ہیں ان کا خون پینا، یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہوئی ہیں جو واقعی حرام ہے. تو مطلب خون تو حلال جانور کا بھی حرام ہے.
تو خون پینا یا ایسے جانور جو کہ حرام ہیں ان کے مختلف اعضاء نکال کے اور ان کے اوپر کچھ کرنا، ان کو استعمال کر کے تو جادو کا علاج کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سارے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہم لوگوں کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور لیکن جادو کی وجہ سے، جادو کے اثرات جو چونکہ ٹل نہیں پا رہے ہوتے، تو اس کے لیے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جس بھی چیز کا آپ نے علاج کرنا ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو سورہ فلک جو ہے وہ جادو ٹونے کا علاج کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب جادو کیا گیا، کسی یہودی عورت نے جب جادو کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ اس نے جو بھی جادو کا جو بھی آلہ تھا اس کا وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کے تو سورہ فلک کے ذریعے اس جادو کا اثر زائل کروایا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات بتائی۔ شیطان جو ہے نا وہ بھی انسان کے سر پر 3 گانٹھیں باندھتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گریں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے پس خوب سو۔ اچھا، اب جب انسان بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہو کے وہ اللہ کا ذکر کرے، مثال کے طور پہ بسم اللہ پڑھے، نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس میں بسم اللہ ہے موجود ہے، یا ویسے ہی اللہ کا ذکر کرے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ جائے اور وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا، ورنہ اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ جو گرے میں پھونکے مارنے والے ہیں ان کے شر سے اگر ہم رات کو یہ دعا پڑھ کے سوئیں، یہ اس سورت کی تلاوت کر کے سوئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ہم اس شیطان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اور صبح یہ سارے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اور آخری ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرنے لگے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسد حسد کرنے والا۔ حاسد کون ہوتا ہے؟ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ اذا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اذا کا مطلب ہے جب، اور یہ جب کسی ماضی سے پہلے آتا ہے، فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس کا معنی مضارع میں لے جاتا ہے۔ حسدہ کا اپنا مطلب تھا اس نے حسد کیا، حسدہ اس نے حسد کیا، لیکن جب اذا حسدہ آ گیا تو جب وہ حسد کرنے لگے یا جب وہ حسد کرے۔ تو اچھا، حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی دوسرے کے پاس ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اگر مجھے نہیں بھی ملتی تو کم از کم اس سے تو چھن جائے، یہ حسد۔ اور حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے رشک۔ رشک کا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو اللہ کا فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے یا اس کے پاس سے ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ مجھے بھی وہ مل جائے، تو یہ ہے رشک۔ رشک حلال ہے، جائز ہے، اور حسد جو ہے وہ حرام ہے۔ تو حسدہ اور اذا حسدہ میں ڈفرنس، عام طور پہ جو حسد ہوتا ہے نا وہ ساتھیوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر ایک موچی ہے تو اس سے کوئی درزی حسد نہیں کرے گا، بلکہ دوسرا موچی ہی اس سے حسد کرے گا۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس سے دوسرا دکاندار حسد کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آفس ورکر ہے تو اس کا کولیگ ہی اس سے حسد کرے گا۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچا اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی بچا۔
اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں جو آپ سے جو کسی حسد میں مبتلا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھی دعا کریں، اور جب اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ تو اسباق، یہاں پہ صورت تو ہماری ختم ہوگی، اسباق اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا سمرائز کریں، سم اپ کریں، تو کیا ہوگا کہ من شر ما خلق جب ہم نے کہا تو اس میں تمام شرور شامل ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں پیدا کی ان سب کے شرور جو ہے نا، ان سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اور پھر خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ کون سی 3 چیزیں؟ اندھیرا، جادوگر اور حاسد۔ اور ان تینوں چیزوں میں جو چیز کامن ہے یا جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان تینوں میں سے کس وقت کس کے شر کے حملے میں ہے۔ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ زندگی میں لانے کا کیا طریقہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ تینوں کل پڑھتے، یعنی کہ سورہ اخلاص اور معوذتین میں سورہ فلق جو آج ہم نے پڑھی اور کل ہم پڑھیں گے سورہ ناس، تو یہ دونوں صورتیں شامل ہیں۔ اور فجر اور مغرب کے بعد خاص طور پہ 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھتے۔ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جن جن چیزوں سے ہمیں خطرہ ہے، ہمیں انجانے میں خطرہ ہے، ان چیزوں سے بچنے کا آسان فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اگر ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نماز اور قرآن سکھاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی اچھی بات یا اچھا جو عمل تھا اس کو دوسروں تک پہنچاتے بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے بدل دے، اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو دل میں اس کو برا جانے، اور اس سے نیچے تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو جو اسباق سیکھنے ہیں، ہم جو جو صورتیں پڑھیں گے اس کے ساتھ جو جو ہم اسباق سیکھیں گے ان کو ہم نے خود بھی اپنی زندگی میں لے کے آنا، کوشش کرنی ہے کہ ہم فالو کریں اس کو اور اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک سنت جو ہے وہ اگر کسی نے کسی دوسرے تک پہنچائی تو اس کو سنت کا ثواب ملتا رہے گا، ساتھ ساتھ جب تک دوسرا جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ جو احادیث کے ذریعے ہم باتیں سیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس سے پہلے ہم نے وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت پڑھی، نماز کے بعد کی دعا کی فضیلت پڑھی، تو اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ بھی آپ بھی اس طرح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں بھی ہوگا۔ تو یہ ہماری ایک ریسپانسبلٹی ہے بینگ اے مسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ساری جو سنت، حدیث اور قرآن اور حدیث کے اندر جو ہدایت ہمیں مل رہی ہے، یہ ساری ہدایت ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ ایک دفعہ پھر سورہ فلق کا خلاصہ اگر ہم ایک جملے میں کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ تو اس سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، سورہ اخلاص کا خلاصہ ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدے کو خالص کرنے والی صورت ہے یہ، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم ان کو یہ جو خلاصے ہیں ان کو ریوائز کرتے رہیں گے، اور آبجیکٹو ہمارا یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں
تو جو بھی اس کا خلاصہ ہے وہ تو کم از کم ہمارے ذہن میں رہے. جس وقت ہم نماز میں مختلف صورتوں کو پڑھیں اور ان صورتوں کو پڑھیں تو ان کا جو بھی مفہوم ہے یا جو بھی ان کا خلاصہ ہے کم از کم وہ خلاصہ ہمارے ذہن میں رہے. اور الفاظ کے ساتھ ساتھ جو جو اسباق ہم پڑھیں اگر وہ بھی ہمارے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ ان کی افیکٹونیس اور بڑھ جائے گی. چلیں جی اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 12 بی. آج ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع انشاءاللہ. تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو یہ سارے کمپوننٹس ہم یوز کر کے ٹی پی آئی کے ساتھ گرامر سیکھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کسی کا نام یا صفت ہو سکتی ہے اور اس کی کچھ نشانیاں ہم نے دیکھی تھیں. شروع میں الف لام، تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا الف تے اگر آخر میں ہوگا تو یہ بھی اسم کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا، حرف ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے وہ حرف ہے. تو کچھ حروف بھی ہم نے پڑھے تھے اور کچھ حروف ہم نماز میں ہم نے دیکھے. اور فعل جو ہے وہ پڑھے تھے ہم. اور فعل کیا ہے؟ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک فعل میں یا ایک اشارے میں 5 چیزیں ہم بتاتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی فعل ہے جو ہو رہا ہے، اس کا زمانہ پتہ چلتا ہے، کرنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے، اور غائب ہے، حاضر ہے، یا جو بول رہا ہے متکلم جس کو کہتے ہیں، کون کام کون کر رہا ہے. اچھا، ہم نے اسم اور حرف کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے. اب ہم فعل پڑھے تھے. فعل میں بھی ہم نے جو 2 امپورٹنٹ باتیں جو شروع میں ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لی تھیں وہ تھی کہ عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں. تو 3 حرفی کے لیے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ثلاثی مجرد. ثلاثی کا مطلب ہے 3 حروف سے مل کے بنا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل، فتح، نصر، ضربا، اس طرح کے کچھ افعال جو ہیں 11 افعال جو ہیں وہ ہم نے اس کورس میں پڑھے. اس میں ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوگا فعل جو ہے نا، اس کو ہم ایز اے پیٹرن لیں گے، ایز اے سانچہ لیں گے. تو جو بھی پہلا لفظ ہوگا، پہلا حرف ہوگا، اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے. جو دوسرا حرف ہوگا اس کو ہم عین کلمہ کہیں گے، اور تیسرا حرف ہوگا اس کو لام کلمہ کہیں گے. تو یہ کنسیپٹ الحمدللہ ہم سب کا کلیئر ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مشکل ہے یا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ویسے یہ ہم 2-3 دفعہ ریوائز کر چکے. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی جو کمپلیٹ ہو چکا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے. اور فعل امر کا مطلب ہے جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل ہے. فعل ماضی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا اپنے اس سے پہلے یہ جو ہمارا مڈ کوئز تھا اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اور اس کے 6 ابھی ہم نے 6 جو ہیں وہ پڑھے ہیں فعل ماضی کے، کیا کہیں گے ان کو، 6 افعال. تو 6 افعال پڑھے ہیں. ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فعلا کا یہ جو سانچہ ہے اس میں ہم کسی بھی فعل کو ڈالیں. جیسے ہم نے کہا نصرا، تو نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. پھر ہم نے کہا خلقا، خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. تو یہ بیسیکلی ایک سانچہ ہے اور اس میں ہم افعال ڈالتے جائیں گے. تو یہ اسی سانچے کے حساب سے وہ فعل ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ وہ اس میں جو باقی جو 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ ضمانت بھی سیم رہے گا اور کام بھی سیم رہے گا. کام اس میں کیا ہو رہا ہے، جیسے نصرہ ہے تو اس میں مدد کرنے کا ہی کام ہو رہا ہے تو وہ تو سیم رہے گا، اور زمانہ بھی اس میں ماضی ہی رہے گا. لیکن جو باقی 3 چیزیں ہیں وہ چینج ہوتی رہیں گی. تو وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ کون سے الفاظ ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ کرنے والا کون ہے.
تو اسے ہمیں ان الفاظ سے پتہ چل جائے۔ تو پھر ہم نے بول چال دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے کرنے والے اور مطلب جو کام کر رہا ہے اور جس پہ کام ہو رہا ہے ان میں جو فرق تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع میں دو چیزیں ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، ہو رہا ہے یا ہوگا، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا چیز، کس چیز کا مفہوم لینا ہے؟ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا۔ جو بھی ہم آیت، جس آیت میں یہ فعل مضارع شامل ہوگا اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، کچھ اس کی نشانیاں ہوں گی جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع کا کیا معنی لینا ہے۔ یہ ہم آگے جا کے آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ جیسے آج بھی ہم نے پڑھا اذا جب بھی آئے گا، اذا کے ساتھ جب ماضی بھی آئے گا تو اس کا مطلب مضارع میں لے جائے گا، مضارع، اور وہ بھی مستقبل کا مضارع، تو اس میں لے جائے گا وہ۔ تو اسی طرح فعل مضارع کی بھی نشانیاں ہیں، مختلف نشانیوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مستقبل کا مفہوم لینا ہے یہاں پہ یا حال کا مفہوم لینا ہے۔ تو وہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آج جو ہمارا بیسک انٹروڈکشن ہے وہ فعل مضارع سے انٹروڈکشن۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جو ماضی ہے اس میں ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بھی چینجز ہیں وہ ساری تین جو حروف ہیں، جو تین لفظ حرف ہیں، فا، عین اور لام، تو جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آخر میں آ رہی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آخر میں تبدیلی آئے گی تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے۔ اور اس میں ہم نے ایک ایروپلین کی تصویر بھی دیکھی تھی کہ ایروپلین جا رہا ہے تو ہمیں کیا، جب جا چکا ایروپلین، اڑ چکا، تو ہمیں اس کی دم نظر آئے گی تو ہمیں اس سے ذہن میں رہے گا کہ ماضی میں آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ تو جو مادے کے حروف ہیں، یا جو تین حروف ہم نے پڑھے تھے، فا، عین اور لام کلمے، تو یہ حروف جو ہوں گے ان کے بعد جب تبدیلی آئے گی تو یہ ماضی ہوگا۔ مضارع میں اس سے الٹا ہے، مضارع میں اس سے پہلے تبدیلی آئے گی۔ تو مضارع کے بھی چھ ابھی ٹکڑے پڑیں گے، تو یہ ہمیں اسی طرح یاد کرنے ہیں۔ ہم کیسے یاد کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی کے اشارے بھی فرق کریں گے ہم۔ تو ہم کیا کر رہے تھے اس سے پہلے؟ جب ہم اشارہ کرتے تھے ہم کہتے تھے فعلا، تو ہم اشارہ کرتے تھے دائیں سائڈ پہ، تو تقریباً چیسٹ کے لیول پہ ہم اشارہ کر رہے تھے، سینے کے لیول پہ، ٹھیک ہے؟ تو فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ اب ہم جب اشارے کریں گے مضارع کے لیے تو ہم آنکھ کے لیول پہ اشارہ کریں گے۔ ہم کہیں گے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے، آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، آپ سب کرتے ہیں یا آپ سب کریں گے، ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فعل مضارع میں دونوں میننگ شامل ہیں، لیکن آسانی کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ہم صرف ایک معنی یعنی کہ حال والا معنی لیں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یہ دونوں مفہوم ہے یا فعلو کا، لیکن ہم نے یہاں پہ صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے، وہ آسانی کے لیے ہے، تو ہم آسانی کے لیے ایک ہی بولیں گے، لیکن ہمارے ذہن میں رہے گا کہ اس میں مستقبل کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہوگی۔ ایک بات یہ ہوگی کہ اشارے جو ہوں گے یہ ہم آنکھ کے لیول پہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، تو یہ آنکھ کے لیول پہ اشارہ کریں گے ہم۔ تو جب بھی آنکھ کے لیول پہ اشارہ ہوگا تو یہ مضارع ہوگا۔ اور دوسرا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جو اردو جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم صرف حال ہی بتائیں گے، لیکن ہمارے ذہن میں رہے گا کہ یہ چونکہ مضارع ہے اس میں مستقبل کا معنی بھی شامل ہے، تو یہ حال ہوگا یا مستقبل ہوگا، یعنی کہ یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ صرف ایک ہی معنی لیں گے۔ اچھا، اب ہم نے یہ سانچہ یاد رکھنا ہے۔ سانچہ کیا ہے؟ یفعلو کا سانچہ، فعلا کا سانچہ ہے، تو فعلا سے مضارع بنے گا یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو کی جمع بنے گی یفعلون، وہ سب کرتے ہیں۔ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمو اور مسلمون، تو مسلمون واو نون جب لگا تو جمع بن گئی، تو یفعلو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ آخر میں تبدیلی ہوگی تو وہ مضارع ماضی ہوگا، شروع میں تبدیلی ہوگی تو وہ مضارع ہوگا۔ تو فعلا
سے چینج ہوا، فعال سے چینج ہوا یفعلو. یفعلو ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہیں گے تفعلو، آپ کرتے ہیں. تفعلو کا جو تا ہے نا، یہ آپ ذہن میں اس طرح رکھیں جیسے تم ہے. انتا میں بھی تا تھا نا، تو جیسے انتا کا تا ہے، یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا تم کرتے ہو، تو تا تفعلو، ٹھیک ہے. پھر اپنی طرف جب اشارہ کریں گے ہم کہیں گے افعلو، میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. افعلو کیسے یاد رکھیں گے؟ انا، ہم نے پڑھا تھا نا انا، انا کا مطلب ہے میں، تو انا سے افعلو. پھر ہم کہیں گے جیسے یفعلو کی جمع تھی یفعلون، تو تفعلو کی جمع کیا ہوگی؟ تفعلون، آپ سب کرتے ہیں. اور افعلو کی جمع نفعلون نہیں ہے، ٹھیک ہے. افعلو کی جمع ہے نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. تو نفعلو کیسے یاد رکھیں گے؟ نحنو، ہم نے پڑھا تھا نحنو کا مطلب ہے ہم سب، تو نفعلون، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. سارا کیا ہوا یہ کدھر کے یاد کرے گی اصل چیزاں دس گیا ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آسان ہے. آسان نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن لڑانا پڑے گا، تھوڑا یاد کرنا پڑے گا. لیکن یہ پیٹرن بھی ہم اتنی دفعہ، جب ہم 11 افعال پڑھیں گے، 11 دفعہ ہم اس کو ریوائز کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سارے ہمیں یاد ہو جائیں گے. ابھی میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم مل کے پڑھتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ایک دفعہ میں پھر پڑھتا ہوں. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے جی. اب آپ سب اپنے مائکس آن کریں اور ہم مل کے پڑھتے ہیں. ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہیں. ہم عربی پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے اور اشارہ کریں گے. اشارہ یاد رکھیے ہم نے آنکھ کے لیول پہ اشارہ کرنا ہے اس کا. تو میرے ساتھ پڑھیں اور اپنی اپنی جگہ پہ اشارے بھی کریں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعلون وہ سب کرتے یفعلون وہ ہیں. سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے افعلو ہیں، میں کرتا ہوں. افعلو میں کرتا افعلو ہوں. میں کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ تفعلون سب آپ کرتے ہیں. سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو میں کرتا نفعلو ہم ہوں، سب سب کرتے کرتے ہیں. ہیں. ہم سب کرتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ پیٹرن جو ہے نا یہ ہماری زبان پہ آ جائے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا یفعلو ہے. وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعلون وہ یفعلون سب وہ سب کرتے کرتے سب ہیں. کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، ہیں. تفعلو تفعلو آپ آپ کرتے ہیں. کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. افعلو میں افعلو کرتا میں ہوں. کرتا ہوں. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلون تفعلون آپ سب آپ کرتے سب ہیں. کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو ہم نفعلو سب کرتے ہم ہیں. سب کرتے ہیں. یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلو یفعلون. یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلو تفعلو افعلو. افعلو، تفعلون نفعلو. تفعلون نفعلو. تفعلون نفعلو. یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلو یفعلون. یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلو تفعلو افعلو. افعلو، تفعلون نفعلو. تفعلون تفعلون نفعلو. نفعلو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی اچھا اب آپ دیکھیں اعوذ کیا تھا؟ یفعلو. میں پناہ مانگتا میں ہوں. پناہ میں آتا ہوں. تو اعوذ جو تھا نا وہ بیسیکلی افعلو کے پیٹرن پہ ہے. تو یہ جو شروع میں تھا نا، یہ بتاتا تھا کہ میں. اور چونکہ یہ شروع میں تبدیلی ہے، مطلب جو مزارے کی. تو یہ مضارع کی نشانی ہے. تو یہ اس کا مطلب جی ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں. تو جب ہم دعا کرتے ہیں یا جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. جی اسی طرح تو یہ کلمات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی ہم نے یہ کلمات پڑھے تھے ہم نے کہا تھا یہ جب آئیں گے، یہ ابھی آئیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں اس طرح ہے. تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اور کون سا ہم نے پڑھا؟ اور کچھ یاد ہے کسی کو جو ہم نے پڑھا؟
چلیں ابھی کچھ آ جاتا ہے ذہن میں آئے گا کچھ. ایک اور بھی ہم نے پڑھا اسی طرح. ہاں اشہدو، اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا اشہدو، اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. تو یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں، تشہدو آپ گواہی دیتے ہیں، اشہدو میں گواہی اشہدو دیتا ہوں. میں گواہی تو اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں ہم نے پڑھا تھا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. تو اس طرح ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، تو بس تھوڑا سا ہم اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. تو میرے ساتھ پھر پڑھیں تاکہ زبان پہ چڑھ جائے ہمارے. یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو، تفعلون نفعل نفعلو، یفعلو یفعلون، نشد یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلو تفعلو افعلو، افعلو تفعلون نفعلو. تفعلون تفعلون نفعلو. نفعلو. اور اگر آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی 8500 افعال جو قرآن کریم میں ہے وہ ان اوزان پہ آتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ اوزان ہیں. اچھا اب ہم نے ایک انٹرسٹ کے لیے آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ ایک سطر میں قرآن کریم کے ایک سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں. اب ان الفاظ کو جب مزید کیٹیگرائز کریں تو ان میں سے 3 جو ہیں وہ اسماء ہوتے ہیں، 3 افعال ہوتے ہیں، اور 3 میں سے 2 حرف ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اسم فعل یا حرف کوئی بھی ہو سکتا. تو یہ اس کی فردر کیٹیگرائزیشن ہے. اب وہ جو 3 افعال ہیں نا، ان 3 افعال میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً ہر سطر پہ ایک ماضی کا ہمیں ملے گا. ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی جو ہے وہ تقریباً 9000 دفعہ آتا ہے قرآن کریم میں. تو ایک جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور ایک جو ہے وہ فعل مضارع کا ہے. ٹھیک ہے، 8500 یہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے 9000 تو سطور ہم نے پڑھی تھی نا، تو آن ایوریج ایک جو ہے وہ ہمیں یہ بھی ملے گا. تو اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. چلیں بول چال بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی. تو حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے؟ نام یفعلو ہاں جی وہ نام کرتا ہے. یفعل حل یفعلون کیا وہ سب کرتے نعم ہیں؟ یفعلون، نام یفعلون نام جی ہاں وہ یفعلون سب کرتے ہیں. تو یفعلو اور یفعلون میں لفظ چینج نہیں ہوگا، لیکن جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں گے تو چینج ہوں گے. ہم کہیں گے حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں؟ نعم نام افعلون، افعل نام افعلو جی ہاں میں کرتا ہوں. حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہیں؟ نام نفعل نام نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اور پھر اچھا یہ تو وہی والی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا. تو فعلا میں ہوا کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ غائب کی بات ہو رہی ہے. فعلو میں ہم کی بات ہو رہی ہے. فعلتا میں انتا کی بات ہو رہی ہے. فعلتو میں انا کی بات ہو رہی ہے. فعل تم میں انتم کی بات ہو رہی ہے، اور فعل نا میں نانو کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح یفعلو میں ہوا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یفعلون میں ہم کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہم یاد اس طرح رکھیں گے یفعلو کی جمع ہے یفعلون، تفعلو کی جمع ہے تفعلون. تفعلو کیسے یاد رکھیں گے؟ انتا، انتا کا تا جو ہے وہ تفعلو میں آ جاتا ہے، تو تفعلو کی جمع ہے تفعلون. اور افعلو انا کا حمزہ جو ہے نا وہ افعلو میں آ جاتا ہے، اور نحنو کا نون جو ہے وہ نفعلو میں آ جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے ایک، لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ تو ریویژن ہی ہے. بار بار ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ الفاظ ہمارے زبان پہ چڑھ جائیں گے. اور یہ وہ والی بات ہے کہ جی جو فعل ماضی ہے اس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں تبدیلی آتی ہے. تو قرآن کریم میں جب ہمیں کوئی فعل نظر آئے تو ہم نے اس کے مادے کے الفاظ اگر پہچان لیے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ پھر وہاں سے ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ تبدیلی آخر میں ہے تو اس کا مطلب یہ ماضی ہے، اور تبدیلی اگر اس کے شروع میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلا سیٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا فعلا جعلا اور فاتحہ. تو اس کو جب ہم اسی پیٹرن پہ ڈالیں گے تو یہ بنے گا فعلا سے ہم نے بنایا تھا یفعلو، ٹھیک ہے، تو جعلا سے بنے گا یجعلو، یجعلو، اور فاتحہ سے بنے گا فتح یفتحو، یفتحو. ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ پہلا پتہ چل گیا تو باقی بھی ہمیں پتہ چل گئے. جیسے یفعلو کے بعد اگلا تھا یفعلون، تو یفعلون یجعلو یجعلون کا یفتحون، یجعلون، یجعلون، یفتحو کا یفتحون، یفتحون.
اچھا یفعلو یفعلون کے بعد تھا تفعلو، تو جعل کا بنے گا تجعلو، اجالو تجعلو تفتح اور تفتحو۔ اچھا اس کے بعد افعلو تھا، تو یہ کیا بنے گا اجعلو اجعلو اور افتح افتحو، اور پھر اس کے بعد جو جمع تھا وہ کیا تھا تجعلون تفتحون، تفعلون تھا تو تجعلون تجعلون اور یفتحون تفتحون، اور آخری تھا نفعلو تو نفعلو نجعلو نجعلو اور نجعلو نفتحو۔ یفتحو۔ تو یہ تو ہمارا ختم ہی ہو گیا۔ تو اسی طرح بالکل پیٹرن کے اوپر ہم چلیں گے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تھا، اور یہ بنے گا یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو، اور ساتھ ہی فعل کے جو تینوں حروف ہیں وہ چینج ہونے سے مطلب بھی چینج ہو جائے گا۔ بناتا، جعلہ کا مطلب تھا بنایا، اس نے بنایا، تو یہ یجعلو کا مطلب ہو جائے گا وہ بناتا ہے۔ یہ جلونا وہ سب بناتے ہیں۔ جی، تو اب یہ بات ہم نے ذہن میں رکھی ہے کہ اس میں مستقبل کا مطلب بھی ہے، یعنی کہ وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا، دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں، ہم عربی پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے اور اشارہ کریں گے۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلو آپ آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، اجعلو میں بناتا میں ہوں، بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ نجعلو ہم نجعلو سب ہم سب بناتے ہیں، بناتے ہیں، یجعلو یجعلون یجعلو یجعلون تجعلو اجلو تجعلو اجعلو تجعلون نجلو تجعلون نجعلو یجعلو یجعلون یجعلو یجعلون تجعلو اجلو تجعلو اجعلو تجعلون نجلو۔ تجعلون نجعلو۔ تجعلون نجعلو۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں جب نفی کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی تو ہم ما سے نفی کرتے ہیں، مضارع میں جب نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم لا سے نفی کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہر چیز اللہ ہی بنانے والا ہے تو ہم کہیں گے حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے، لا تو یجعلو نفی سے جواب دیں گے، ہم کہیں گے لا یجعلو وہ نہیں بناتا ہے۔ حل یجعلو لا یجعلو لا یجعلو، حل یجعلون لا یجعلو لا یجعلون۔ اور جب آپس میں بات کرتے ہیں حل تجعلو کیا آپ بناتے ہیں، لا اجعلو میں نہیں بناتا۔ حل تجعلون کیا آپ سب بناتے ہیں، لا نجعلو ہم سب نہیں بناتے۔ الحمدللہ۔ اور فاتحہ کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ہم نے پڑھ تو لیا۔ فاتحہ سے بنا تھا یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہم ہیں۔ سب کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، یفتحون وہ سب تفتحون وہ سب تفتح آپ کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، افتحوا میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، نفتح ہم یفتح سب کھولتے ہیں، یفتحون یفتح یفتحون تفتح افتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح تفتحون نفتح یفتح یفتحون یفتح یفتحون تفتح افتح تفتح افتح تفتحون نفتح۔ تفتحون تفتحون نفتح۔ الحمدللہ۔ چلیں جی، اب ایک یہ جو ہمارے سامنے کچھ سوال آج کل ہمارے اس میں آ رہے ہیں، تو اسم فعل حرف واحد جمع مذکر کے حساب سے الگ کرنے،
تو یہ لوگوں کو مشکل لگ رہے ہیں لوگوں کو. نہیں تھوڑا سا گرامر میں مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، باقی مجھے آتا ہے، میں تھوڑا سا ریوائز کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا سر. چلیں انشاءاللہ. تو یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سم اپ کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. جیسے اگر ہم پہلی لائن دیکھیں، الہ، لا اور ان. اب ہمیں پتہ ہے کہ لا بھی حرف ہے، ان بھی حرف ہے، الہ جو ہے اس کے آخر میں تنوین ہے تو یہ اسم ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پر اگر الگ ہو رہے ہیں تو ہم اس کی بیسس پہ الگ کریں گے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں بہم، بنا، بی. اب یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے اور اسم کے ساتھ ہے. بہم دو ٹکڑے ہیں نا، بی حرف ہے اور ہم جو ہے وہ اسم ہے. بنا بھی حرف اور اسم ہے، بی بھی حرف اور اسم ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پہ تو الگ نہیں کر سکے، اب ہم کریں گے واحد جمع کی بنیاد پہ. دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ڈفرنٹ ہے. تو بہم جو ہے یہ جمع ہے، بنا بھی جمع ہے اور بی جو ہے واحد ہے. تو ہم یہاں پہ بی کو سلیکٹ کر لیں گے. جی پھر آگے چلیں، کتاب، کتب، قلم. اب ہم یہ دیکھیں تو یہ تینوں اسم ہے. ٹھیک ہے، تینوں اسم ہے. تو پہلا جو ہے اسم، فعل، حرف، اس کی بنیاد پہ تو ہم الگ نہیں کر سک رہے. پھر ہم دیکھیں واحد جمع. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ واحد ہے. کتب یہ جمع ہے، قلم واحد ہے. تو ہم کتب کو سلیکٹ کر لیں گے. پھر اسی طرح اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد ہے جی بہی، بہا، بکا. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو بہی یہ بھی حرف پلس اسم ہے، بہا بھی حرف پلس اسم ہے اور بیکا بھی حرف پلس اسم ہے. تو اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پہ تو الگ نہیں ہو سکتے. پھر ہم دیکھیں گے واحد جمع کی بنیاد پہ الگ ہو سکتے ہیں. بیہی یہ بھی واحد ہے، بیہا بھی واحد ہے اور بیکا بھی واحد ہے. تو واحد جمع کی مؤنث اس پہ بھی نہیں ہم الگ کر سکتے. پھر ہم اگلے تیسرے پہ چلے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ مذکر مؤنث کی بنیاد پہ الگ کر سکتے ہیں. تو بیہی اور بیکا جو ہے اس کا اشارہ ہم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، بیہی اور بیکا. اور بیہا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، تو یہ مؤنث ہے. تو یہاں پہ ہم مؤنث کو سلیکٹ کر لیں گے. تو اس طرح ہم نے بیسیکلی اسی ترتیب کے ساتھ ہی، اور یہ ترتیب ہر جگہ لکھی ہوتی ہے، جب بھی یہ سوال آتا ہے تو ترتیب لکھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح الارض جو ہے یہ زمین کو کہتے ہیں، والا کا اور تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں حرف ہے، وا، لا بھی حرف ہے اور کا جو ہے یہ اسم ہے. اسم ضمیر ہے نا. اور ربی میرا رب، یہ پورے کا پورا اسم ہے. تو اب یہ بھی اسم ہے، الارض بھی اسم ہے. تو یہاں یہ دو اسم ہے، یہ دو اسموں کا مجموعہ ہے، ربی، رب اور تو یہ دو اسم ہو گئے. لیکن والا کا جو ہے یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم اس حرف کو سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ اسم، فعل اور حرف کی بنیاد پہ الگ ہوگا. تو اس طرح ان سوالوں کو ہم اٹیمپٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہماری اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، اس کو انشاءاللہ اور بہتر کرے گا. آخر میں نقطہ تعلیم. آج کا نقطہ تعلیم ہے 5واں ہوم ورک، جو ہے کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا. اچھا، اب سننا جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. سننا جو ہے، سماعت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کا جو بھی ریسپانس ہے، جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم جب کسی چیز کا اگر جواب دے سکتے ہیں یا کسی چیز کو، تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے سب کچھ کرتے ہیں. بچہ جو ہے، جب انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بولنا نہیں آتا ہوتا اس کو، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سنتا ہے اور جو کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایونچولی وہ زبان سیکھ جاتا ہے. اور وہ اتنی پرفیکٹ زبان سیکھتا ہے کہ 1 سال یا 1.5 سال کی عمر میں وہ الفاظ بولنے شروع کر دیتا ہے اور پھر جملے بنانے شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے سماعت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے سماعت کا ذکر سب سے پہلے کیا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سماعت کتنی اہم ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اب جو بندہ سن نہیں سکتا، جو بچہ سن نہیں سکتا، وہ پھر بول بھی نہیں سکتا.
یعنی کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہرا ہوتا ہے، بہرا وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں سکتا. جب وہ سن نہیں سکتا تو اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا، اس طرح کی آواز پروڈیوس نہیں کر سکتا. تو بہرا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ عام طور پہ گونگا بھی ہوتا ہے ساتھ میں، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ کوئی چیز سن ہی نہیں سکتا تو وہ بولے گا کیسے؟ وہ بولنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ کچھ بے معنی سی آوازیں نکلتی ہیں. اسی طرح اندھا عالم جو ہے نا، وہ اندھا شخص جو ہے وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے. مطلب جو سن سکتا ہے اور اس میں کسی اور حص کی کمی ہے تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، وہ پھر بھی علم حاصل کر سکتا ہے، وہ اسکالر بھی بن سکتا ہے. ایسے بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو کہ نابینا تھے یا جو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا. لیکن بہرا جو ہے اس کے لیے عالم بننا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب سن ہی نہیں سکتا، وہ کسی چیز کو سنے گا تو وہ سمجھے گا، وہ کسی چیز کو سنے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے اس کو کچھ زبان بھی سکھانی ہے یا لکھنا پڑھنا سکھانا ہے تو وہ بھی سنے گا تو پھر چلے گا. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ، اس میں کیا ہوتا ہے، تصویر نہیں ہوتی، صرف آواز ہوتی ہے. تو ریڈیو تو سن سکتے ہیں، لیکن ٹی وی جس میں اسکرین میں نظر آ رہا ہو، آواز نہ ہو، تو وہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں اچیو ہو سکتا. تو ان ساری مثالوں سے ہم نے یہ کیا نتیجہ نکالا کہ سماعت یا کان جو ہے، کان کی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے. تو جو کچھ ہم سنیں گے قیامت والے مرتے وقت وہی چیز یاد آئے گی. اگر ہم پوری زندگی گانے سنتے رہیں گے، میوزک سنتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی باتیں سنتے رہیں گے، تو مرتے وقت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ یاد آ جائے. اگر ہم اللہ کا کلام سنتے رہیں گے، اللہ کا کلام زیادہ سنیں گے، اپنی سماعت کو اللہ کا کلام سننے پہ ٹیون کریں گے، تو مرتے وقت بھی اللہ کا کلام ہی یاد آئے گا انشاءاللہ. تو اس نعمت کو بہترین استعمال کرنا، بہترین کس چیز کے لیے استعمال کریں؟ بہتر چیز کے لیے استعمال کریں، یعنی قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کریں. تو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ کورس کو سننے سے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کو سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو سن سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ. جب آپ تلاوت سنیں تو اس میں ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو کہ ہم نے اس کورس میں پڑھے ہیں، اور جب اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہ میک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو لفظ میں نے سنا تھا اس کا مجھے تو یہ ترجمہ پتہ ہے، تو کیا یہ جو ترجمہ یہ بتا رہے ہیں اس میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو جب ہم یہ سنیں گے، کوشش کریں گے، تو اس سے ہمارا قرآن کے اوپر غور کرنے کا ایک جو پریکٹس ہے وہ ہوگی کہ قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کیسے کرنا. تو ہمارا یہ جو کورس ہے اس کی ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو اپنی ہی آواز میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کریں گے اور اس کو سنیں گے، بار بار اس کو سنیں گے، تو یہ جو قواعد ہیں یہ آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوں گے. تو الحمدللہ سبق نمبر 12 کے اختتام پر ہمارے کل سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 144 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 31,000 سے زائد دفعہ ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے 41,000 الفاظ ہم نے قرآن کریم کے سیکھنے ہیں، جو کہ ہم نے اگلے 8 اسباق میں انشاءاللہ سیکھنے ہیں. قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. دعا کریں اپنے لیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیے. جو کچھ آج ہم نے سیکھا وہ آسان ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. 6 الفاظ سیکھیں. تو ان الفاظ کی پریکٹس کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. اور بعد میں ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.